ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ باقی سب مخالفین اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی اپنی بدبختی میں تمام حدود کو پار کر جاتی تھی۔ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی۔ بعض روایات کے مطابق ان کا نکاح بھی ہو چکے تھے مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب اور اس کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا، اور اس کے ساتھ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ عتیبہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید گستاخی بھی کی۔ تاریخ میں اور احادیث میں تفصیل مذکور ہے۔ ابی لہب اور اس کی بیوی باول کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی تباہی اور بربادی کا اعلان خود کیا، اور ان پر قیامت کے دن تک لعنت بھیجی جاتی ہے۔ محترم دوستو، اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل بہت غصہ ہوئی اور غصے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاش میں نکلی، اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ یہ گنگناتی رہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مذمم کہہ کر پکارتی رہی اور کہا ہم اس دین کو ٹکراتے ہیں اور ان کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اسی طرح غصے میں اور بھی باتیں کرتی رہی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اس دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت ام جمیل ابو لہب کی بیوی ادھر آ رہی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دے اور آپ کی گستاخی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، آپ فکر نہ کریں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی تو اللہ تعالی نے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آخرت کے منکرین کے درمیان ایک واضح پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ ام جمیل بڑھتی ہوئی آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ ابو لہب کا پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ کو طرح طرح کی اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اور ان کی طرف تھوکا اور ان کو برا بلا کہا۔ روایات میں ہے کہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تجارت کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہونا چاہ رہا تھا تو اس نے سفر اختیار کرنے سے قبل کہا کہ بخدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ضرور اسے اذیت پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو، اور اس کے بعد وہ قریب آیا اور معلق ہو گیا یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی کی اور گستاخی کی
اور باتوں کے علاوہ ایک بڑا ظلم یہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے آپ نے تھوکا۔ اللہ کا فضل و شکر اور کرم یہ ہوا کہ وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تو نہ گرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابہ، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے گمان میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے محمد کے ساتھ کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح کام کیا۔ پوچھا اس پر محمد نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے بتایا کہ اس نے مجھے بد دعا دی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ اڑ گیا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا، اے بیٹے خدا کی قسم اس کی بد دعا سے تمہیں کوئی محفوظ نہیں کر سکتا، اس کی بد دعا تمہیں ضرور لگے گی۔ اس کے بعد وہ سفر شام کے لیے روانہ ہوا۔ روایات میں ہے کہ ایک موقع پر اس نے قیام کیا جہاں پر گرجا گھر تھا، اور اسی علاقے میں راوی کی روایت کے مطابق کہ اسی علاقے میں وہ اترے۔ جس گرجا گھر میں وہ اترے تو اس کے پادری نے ان سے کہا کہ ارے بھائیو تم اس گرجے میں کیسے آئے ہو؟ یہاں تو شیر وغیرہ پھرتے ہیں، اور ایسے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں گھومتی ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے، اور اس کو پتا تھا کہ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یہاں پر حقیقت میں بدل جائے گی۔ اس نے کہا، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے مقام اور مرتبے سے بھی تم واقف ہو، اور میرے جو حقوق سے ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو عتیبہ کو بد دعا دی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت فکر مند ہوں۔ آج تم سارا سامان اس گرجا گر کے صحن میں جمع کر دو، اور اس سامان کے اوپر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، وہ تمام لوگوں کو سونگتا ہوا، چکر لگاتا ہوا اوپر چڑھ گیا، یعنی پہلے سب لوگوں کو سونگا، اس کے بعد اوپر چڑھ کر عتیبہ کے چہرے کو سونگا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس شیر نے اپنی سونگنے سے گستاخی رسول کو پہچان لیا اور اس کو چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ اور اسی وقت ابو لہب یہی کہے جا رہے تھے، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا۔ عتیبہ، ابو لہب اور اس کی بیوی تینوں کا بہت برا انجام ہوا۔ ابو لہب چچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا، اور عتیبہ کو شیر نے چیر پاڑ کے رکھ دیا، اور اس کی بیوی کا بھی برا انجام ہوا۔ محترم دوستو، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات پر چلنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کو پھر شیر بھی پہچانتے ہیں اور اس کو چیر پاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاک حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گستاخی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔